بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. اطلاقات کی بحث میں ہمیں معلوم ہے کہ جو بھی نزدیکی رشتہ دار آئے گا وہ جو بھی اس کا بالآخر محرم ہے یا جو اس کے آنے والے ہیں یا نزدیکی، وہ بہرحال آ کر اس کو ہیلپ آؤٹ کریں گے اور اس معاملے کو حل کریں گے. انصراف میں ظہور ہونا ضروری ہے، خاص ظہور کہ یہ مراد نہیں ہے، ورنہ اصل عدم انصراف ہے. حالا اگه انصراف باید ظهور خاص باشه، یعنی اطلاق محرز باشه که مراد نیست. لہذا اصل عدم انصراف قرینه میخواد. نعم. وعلیکم السلام. سلمكم الله. سلمكم الله. نعم. رخصت کا مطلب ہے جائز. مثل هذه الموارد قد يكون المنع عن الجهاد رخصة، قد يكون عزيمة. إذا عزيمة اللي تقول صحيح. دیکھیں مختلف طریقے ہوتے ہیں جس سے فقیہ ایک نتیجے پہ پہنچتا ہے. اگر کبھی منع ایسا ہوتا ہے کہ منع جو ہے وہ حرام کی حد تک ہے تو وہ نہیں کر سکتے. کبھی کبھی منع صرف رخصت کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی منع ہے کہ نہ کرے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر کر دے تو اس نے حرام نہیں کیا ہے. اگر انسان کو جانتا ہو، فقیہ سمجھ گیا کہ یہ عظیم ہے اور اس کو منع سختی سے کیا گیا ہے، تو پھر انسان فقیہ فتویٰ دیتا ہے حرمت کا، نہیں تو جواز کا فتویٰ دیتا ہے یا مکروہ کا فتویٰ دیتا ہے. تو یہ رخصت ہے اس طرح کے موازین میں. اگر خاتون جہاد میں نہیں، لہذا جہاد میں خاتون کے لیے نہیں، لیکن اگر وہ وارد ہو گئی کسی وجہ سے تو پھر شہیدہ ہے. اگر وہ مقام جہاد میں شہید کر دی جائے، قتل کر دی جائے. أما مو ملتفتة إلى أنها عزيمة فشهيدة، وإما أصلا مو عزيمة رخصة. جواہر اور دیگر کتابیں بعض علماء کا نظریہ ہے کہ جد یعنی دادا جو ہے وہ مقدم ہے باپ پر. سما جو علماء نے استعمال کیا ہے وہ یہ کہ اگر باپ نہ ہو تب جد. میرے ذہن میں جہاں تک ہے وہ یہ کہ کہیں کہیں کسی جگہ پہ خاص روایت ہے کہ دادا مقدم ہے باپ پہ، وہ الا اصل باپ ہے، باپ کے بعد دادا ہے.
کوئی روایت خاص ہے اس مورد میں. ما موجود الآن، مو أن أقول هذه المسألة حتى في العروة موجودة، ببالي أنه رواية خاصة في المسألة على أن الجد مقدم على الأب، هالشكل ببالي. شوفوا شروح العروة هالشكل أي أن الجد مقدم للرواية خاصة. کچھ دن پہلے ہم نے بات کی تھی، اگر اہل خبرہ، اہل جاننے والے آپس میں اختلاف کریں تو وہ دونوں دلیلیں ختم ہو جائیں گی. مثال کے طور پہ آپ دو ڈاکٹرز کے پاس جائیں، ایک ڈاکٹر کہے کہ اس کا علاج یہ ہے، دوسرا کہ یہ علاج ہے، تو ظاہر ہے اگر دونوں میں اختلاف ہو جائے تو دونوں کی بات رد ہو جاتی ہے. لیکن اگر کسی چیز کے اوپر ایکسپرٹس یا کسی شے کے جاننے والے یا فن کے جاننے والے متفق ہو جائیں، سب ایک ہی نظریے پہ ہو جائیں، تو بالآخر اس کے اندر اہمیت ہے. اب ہماری بات صرف رمضان کے سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ باقی تمام سال میں چاند پر اگر تمام منجمین اور تمام تقویم بنانے والے متفق ہو جائیں تو وہ حجت ہے ہمارے لیے، سوائے رمضان کے لیے، کیونکہ رمضان کے لیے روایت خاص ہے رؤیت کے سلسلے میں. اگر تاکید نہ ہوتی روایات کی تو ہم یہاں بھی قبول کر لیتے ہیں. لتأكيد الروايات بالرؤية من بقول أهل الخبرة إذا اتفق تقاوم أهل الخبرة معا، إذا اتفقوا على أنه تو ہر جگہ پر فن کے جاننے والے حجت ہیں، یہاں پر بھی حجت ہے. أو لم يرى الهلال في شهر رمضان وشهر شوال لتأكيد الروايات من يقول. وأما في غيره من الأشهر المكرر قال يشمل حج مثل بقية حتى في ذي الحجة اگر علم حاصل ہو جائے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر علم حاصل نہ ہو، دیکھیں کچھ چیزیں نشانی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں دلیل ہوتی ہیں. جس طرح سے بھی آپ کو علم حاصل ہو جائے، چاہے موافقت میں چاہے مخالفت میں، علم حجت ہے. لیکن اگر علم حاصل نہ ہو لأنه الأمارات ظرف حجيتها الشك، فإذا كان علم سواء بالوفاق أو بالخلاف لا وقع. دیکھیں انصاف میں، نسب میں خداوند عالم نے کہا کہ شہرت کافی ہے، نہیں چاہتا خدا کہ بہت دقیق شواہد کی ضرورت ہو، نہیں، شہرت کافی. مثال کے طور پہ فلاں شخص فلاں کی اولاد ہے، شہرت کافی ہے، یہاں پہ حسی شواہد کی ضرورت نہیں ہے. مشهور شهرة عظيمة بين الفقهاء أنه في الانتساب احنا علم من ريد. سب سے زیادہ تفصیل سے صاحب عروہ نے اس کو نقل کیا ہے اور اس پہ اکثر محشرین نے اس کو قبول کیا ہے. تقریباً 36 یا 35 مورد کو صاحب عروہ نے نقل کیا کہ اس میں شہرت حجت ہے، جس میں نسب بھی شامل ہے. نسب میں شہرت کافی، مثلا ہے کہ فلاں سید ہے، کافی ہے، شہرت کافی ہے. شہرت یہاں پر نسب میں حجت ہے. دوسرے موارد میں شہرت حجت نہیں ہے، شواہد چاہیے، دلیل چاہیے. لیکن نسب میں اور بہت سی چیزوں میں تقریباً 36 موارد کو صاحب عروہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے جہاں شہرت حجت ہے، کافی ہے. مشهور فلان سيد مشهور فلان مو سيد الشهرة حجة. بالموارد الأخرى الشهرة مو حجة، هنا أحد الموارد اللي الشهرة فيها حجة. أهلا وسهلا. الملك، الواقف، الانتساب، هذه موارد خاصة.
جو انسان خود جانتا نہیں ہے اس کے لیے ہر چیز میں یہ ہے کہ جب نہیں جانتا تو جو جانتا اس کی بات کو قبول کرے گا. اگر انسان فقیہ نہیں ہے اور ایک فقیہ جامع شرائط کی تقلید نہیں کرتا تو پھر یا تو احتیاط پہ عمل کرے، نہیں تو پھر اس کے اعمال جو ہیں اس کے لیے میدونه نه وقتی که جاهله از یک عالم ربانی تقلید ایسے لوگ جو ہیں وہ پھر ہر ہوا کے ساتھ اپنے رخ بدل لیتے ہیں. در زمان ما هم هستن کسایی که نه خودش فقیهه نه از یک فقیه جامع شرایط در احکام دین تقلید میکنه، همینجوری نماز میخونه، همینجوری روزه میگیره. بله همین خودشون فرمودن یمیلون مع کل ریح، بعد از این ور میاد این ور میاد، بعد از این ور میاد. اگر فساد مرتب ہو جائے تو یہ مرحوم شیخ انصاری المقاصد میں اس کو بیان کیا ہے. اس طرح کے جانوروں کی خرید فروخت جو حرام ہے، جن کا کوئی فائدہ نہیں عقلی. فقط یه بحث هست که آیا خرید و فروشش جایزه یا نه. این را مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرمه مطرح کردن. خود شیخ جماعتی فرمودن که حرام خرید و فروش این جور سگا، اما جماعتی هم گفتن نه حرام نیست، مکروهه. تربو وہی ہے جو روایات میں تربو یعنی چار زانو جو فارسی میں کہتے ہیں وہی ہے. ہاں اگر تکبر کا سبب بنے تو تکبر کی وجہ سے سبب کی وجہ سے مکروہ ہو جائے گا، وَإِلَّا روایت داره که تربع همون نه این چهار زانو که فارسی میگن چهار زانو. نه مگر صدق تکبر بکنه وقت باب تکبر میشه، چون حرام که نی، بحث کراهته. مکروه چی شد؟ دیکھیے جب تک ہمارے پاس دلیل نہ ہو ہم حرمت نہیں دے سکتے. کہیں کہیں پہ مکروہ ہے، کہیں حرام ہے. دلیل کی شدت کے اوپر، نہیں کی شدت کے اوپر فتوے کا اختلاف ہوتا ہے. فهذا التربع هو لو كان حرام هم كان يصير جائز عند الضرورة، بس اللي هو حرام مكروه. روایت خاص ہے کہ اگر لڑکی 6 سال کی ہو جائے تو اس سے انسان گلے نہ لگائے، بدن کو اس کے مس نہ کرے، یعنی نامحرم، اور ریبا کے ساتھ یعنی شہوت کے ساتھ تو بالکل نہیں. اگر شہوت ہے تو پھر تو یہ بھی گناہ ہے. حکم موضوع کی مناسبت سے ہم یہاں جو لفظ جاریہ ہے اس سے مراد بوڑھی خاتون نہیں ہے، یہاں مراد وہی لڑکی ہے اس روایت خاص میں. جاریہ یعنی بچه دختر، به خاطر مناسبت حکم موضوع
یہ محرم کی وجہ سے بات نہیں ہے. زن بزرگ خود جاریه به زن بزرگم میگن. اگر ریبہ نہ ہو، ریب یعنی شہوت نہ ہو، تو بات کرنا، قریب جانا، یہ سب جائز ہے، لیکن ایک کچھ خاص روایات میں منع کیا گیا ہے، قرب لمس کرنے سے، دبانے سے، ہاتھ کو دبانے سے، یا مس کرنے سے. یہ دوسری وجہ سے منع کیا گیا. محرمیت اپنی جگہ پر ہے. یعنی محرم نیست. تعارض کا مطلب، تعارض کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک صحیح ہے ایک غلط ہے، دونوں آپس میں ٹکراؤ ہے. ایک بس کہے کہ ایک کہہ رہا ہے واجب ہے، ایک کہہ رہا ہے واجب نہیں ہے. اس طرح سے ضد ہیں کہ جس کا تیسرا نہیں موجود ہے. دیکھیں اگر ہمارے پاس شرعی معنی نہیں، مگر یہ کہ پیغمبر نے 4 طرح سے پڑھا ہو، یہ ثابت ہو جائے، ہمارے پاس نہیں ہے. پیغمبر نے ایک طرح سے پڑھا ہے. سورہ قل اللہ کی بات ہو رہی ہے. ہاں کہیں کہیں پہ جہاں پہ یطہرنا و یطہرنا جہاں پر ایک ہی طرح سے لکھا جاتا ہے، وہاں اگر انسان کو معلوم نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. تواتر سے ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اس طرح سے پڑھتے تھے. اشکال نه، مثل یطهرن و یطهرن. اگر اینجور شد چی علم اجمالی میشه، تعارض میشه. ببینید اونی که میگه متواتر یعنی یقینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اینجور خوندن هم. دیکھیں یقین اگر ہم آپ تعارض معنی میں ہے، یعنی ہمیں یقین ہو جائے پیغمبر نے دونوں طرح سے پڑھا ہے. اگر ہم تواتر کے قائل ہوں تو یعنی پیغمبر نے دونوں طرح سے یا چاروں طریقے سے پڑھا، جبکہ ایسا نہیں ہے. اگه کسی گفت متواتره یعنی یقینا پیغمبر هر دو رو گفت. این معنی تعارض در معناش هست نه در قرائت. اگر کسی میگه تواتر معناش تواتر کے جو لوگ قائل ہیں معناش اگه تعارض داره میشه علم اجمالی، علم اجمالی کے طور پر. الکلام الکلام. اگر ہمارے پاس علم ہاں وہ آج حاصل ہو جائے باطل ہونے کے کسی چیز کا، تو پھر علم کا حجت ہے ہمارے لیے. اگر کوئی معتقد ہو تواتر کا، اس کے پاس علم ہو، تو وہ جس طرح سے چاہے پڑھ سکے. اگر علم ہے اس کے پاس، علم حجت ہے. یعنی ببینید ما تابعین هستیم، هر جا علم به بطلان احد ما در معنا این علم هست، اما در قرائت چه مانعی داره؟ اگر راستی ثابت شده باشه، کسی معتقد باشه به تواتر، بله وقت قرائتی در نماز اشکال نداره. در عین اینکه چون علم اجمالی هست، علم اجمالی که تفصیلی به تنجیز وقت نمیشه استفاده حکم شرعی اگر واقف نے کسی کو معین کیا ہے تو وہ متولی ہے. اگر معین نہیں کیا ہے تو وقف کس کے پاس جائے گا؟ وقف کا ذمہ دار کون ہے؟ امام ہے. امام کی غیبت کے زمانے میں حاکم شرع ہے. اگر شخص نے خود کہا کہ میں خود متولی ہوں، میں نے وقف کیا، میں ہی متولی ہوں، وہ متولی ہے.
یا شخص نے وقف کیا کہ فلاں شخص متولی ہے، وہ متولی ہے. لیکن اگر نہیں کیا، امام اس کے ولی ہیں جس کا کوئی ولی نہ ہو، لہٰذا وہاں جہاں پہ معین نہیں ہوا ہے ولی، وہاں پر امام ولی بنے گا. اگر واقف نے کسی شخص کو متولی کیا ہے کوئی حرج. تولیت کے لیے متولی ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. اگر حاکم شرع نے ان کو متولی بنایا ہے کوئی حرج نہیں. وہ الا ان کی تولیت پہ اشکال ہے. بله مقتضای اصل صحت اینه که بگیم این تولیتون صحیح قبول دارم. یعنی اگه نمیدونیم حاکم شرع اینا رو متولی کرد یا خودتون اومدن دارن اداره میکنن، ایسی کوئی سیرت ہمارے پاس نہیں ہے. اما اگه میدونیم حاکم شرع اینا رو متولی نکرد، واقف هم اینا رو تعیین نکرد، چه حقی دارن دلیل نکرد. کوئی لوگ ہیں جو مسجدوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہے کہ صحیح ہے غلط ہے، لیکن شرعی لحاظ سے شک کر رہے ہیں کہ ان کا کنٹرول کرنا صحیح ہے نہیں. اصل صحت ہے کہ صحیح ہے. لیکن اگر کوئی جگہ معلوم ہو جائے خودش اومده متولی شده یا حاکم شرع تعیین کرده یا واقف تعیین، از باب اصل صحت قبول داره، سیرم بر اصل صحت هست قبول داره. اما اگر یه جای محرز شد، انسان اکثر لوگ جو وقف کرتے ہیں وہ متوجہ نہیں ہیں. یعنی تعیین میدونم اصل یہاں پر اصل صحت ہے صحیح. اگر همچی ارتکازی باشه اصلا اونایی که واقفا غالبا متوجه نیستن، چرا متوجه به جهات ندارن. اگر محرز شد سوق مسلم حجت ہے. ما قبول داریم صغرای ارتکاز اگر مسلم شد بله قبول. قاعدہ ید حجت ہے. کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے تو ہم قانون یہ کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہے تو وہ مالک ہے. لیکن اگر ایک جگہ معلوم ہو جائے کہ جہاں مسجد کہ جس کو وہ لوگ ادارہ کر رہے ہیں، کنٹرول کر رہے ہیں، وہ نہ متولی نے ان کو وہاں رکھا ہے، نہ حاکم شرع نے کیا ہے، اگر حاکم شرع نہیں کر سکتا، وہاں اختیار نہیں رکھتا ہے، اس علاقے میں نہیں ہے، تو عدول المومنین. تو جہاں معلوم جو براتب ولایت پہلے واقف، پھر حاکم شرع، پھر عدول مومنین. اگر وہ بھی نہیں تو پھر مومنین میں سے کسی نے بھی جس سے معین کیا. تو یہ مراتب کا آنا ضروری ہے تولیت میں یا کسی چیز کے ادارے میں. شیخ نے بھی اسی کی تصریح کی ہے. خود متولی، خود حاکم شرع، عدول مومنین اینا نبود، نبود فساق مومنین بله اشکال نداره، همچنین شیخ هم تو مقاصد دارن. اما اگر محرز شد عدم نفایده قاعدہ لا تعاد ہے کہ اعادے کی ضرورت نہیں ہے رکوع میں. مثلا کہ اگر رکوع نہیں کیا تو نماز نہیں ہے، تو یہ نماز پھر سے پڑھنی ہے.
قاعدے لا تعاد 4-5 چیزوں کا استثناء کیا کہ اگر یہ نہیں ہے تو نماز پڑھنی، وَإِلَّا نماز صحیح ہے. نه ببینید ما قاعده لا تعاد داریم. قاعده لا تعاد گفته اگر رکوع نه نماز نی، اگر سجدتین دوتا با هم نه نماز نی، رکوع دوتا شد نماز نی. قاعده لا تعاد قبلہ، وقت، طہارت، غیرش بقیه یہ وہ چیزیں جو قاعدے لا تعاد نے استثناء کی. دوسرا قاعدہ جو ہے میسورہ کا، وہ آ کے کہتے ہیں پھر سے کریں. نه قاعده لا تعاد میگه بر عاجز هیچی از نماز نمیگه این 5 تا قبله و وقت و طهور. جب ضرورت ختم ہو گئی تو حکم ثابت بدل جائے گا. تو رفع عن امتی ما لا یعلمون، رفع عن امتی ما لا، تو اس طرح کے بہت سے قواعد ہیں ہمارے پاس. قاعده میسور میگه بیاد ما نه چی مشہور جو قاعدہ میسور کو قبول کیا ہے شیخ طوسی سے آج تک یا شیخ مفید سے آج تک، رفع عن امتی ما اضطروا الیه. قاعده همین دلیل جدید همون رفع ما اضطروا الیه که خود ایشون هم مکرر بهش استناد میکنه. اما مشهور که قاعده میسور رو قبول دارن از شیخ مفید و شیخ طوسی بگیرید تا امروز، اونها به قاعده میسور تمسک میکنن. بعض نے شیخ نے یا دیگر اور کچھ نے کہا ہے کہ نہیں، بغیر طہارت کے پڑھے گا، بعد میں قضا کرے گا جب اس کو حاصل ہو جائے طہارت کا. اگر فاقد الطہورین یعنی جس کو نہ وضو کر سکا، نہ غسل کر سکا، نہ تیمم کر سکا، تو جیسے بھی ہوگا نماز پڑھے گا، بعد میں اس کو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. فاقد الطهورين يصلي في الوقت ولا يجب القضاء عليه. فاقد الطهورين مع الخلاف لتشابك الأدلة. اما قاعدہ لا تعاد نے جہاں پر کہا ہے کہ بغیر طہارت کے نماز صحیح نہیں ہے، یہاں فاقد الطہورہ ہے لہذا اس کی نماز صحیح نہیں ہے. تو بعض اس نظریے کے تحت کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھے گا بغیر طہارت کے، بعد میں قضا کرے گا. بعض کہتے ہیں اصلا نماز نہیں پڑھے گا، بعد میں پڑھے گا. بعض کہتے ہیں نہیں، اسی حالت میں نماز پڑھے گا، اگر وقت بچا اور طہارت حاصل ہوگی تو دوبارہ پڑھے گا، اور اگر وقت نہیں بچا تو اب اس کو دوبارہ اعادے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نظریہ الگ الگ علماء کا نظریہ ہے سلسلے میں اپنے اپنے نتائج تک پہنچنے کے بعد. سهوا جهلا عمدا أي شيء. بالنتيجة هذه الخمسة المستثنات في رواية لا تعاد يعني أركان، مع فقد أحدها الصلاة تكون باطلة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مولاي يا مولاي مولاي تجينا يا روح الله اهلا بالسيد الله يحفظك ويشافيك يا محمد ويشافيك بالمدينه يا عجب خذها بسنه أبا حسن نصرت الدين